सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में ही मालूम हो चुका था सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और मेरी औलाद को, मेरी आल को, मेरे अहल बैत को कत्ल किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। कई बार पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब छोटे थे, बच्चे थे, देखा और रो दिया। उज़क्किरुकुम फी अहलिल बैत, उज़क्किरुकुम फी अहलिल बैत। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूँ। मेरे सहाबा ख्याल करना, अपनी जिंदगी में मेरे अहले बैत से दुश्मनी मोल न लेना, मेरे अहले बैत की मुखालफत न करना, मेरे अहले बैत को तकलीफ न पहुँचाना। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुज्तबा أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام معزز مکرم سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید النبیین والمرسلین، سید الانس والجان، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر اور ایسا نبی عطا کیا جس پیغمبر اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنی اولاد کی، اپنی آل کی جان بھی قربان کر دی دین اسلام پر۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی معلوم ہو چکا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور میری اولاد کو، میری آل کو، میرے اہل بیت کو قتل کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ کئی بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چھوٹے تھے، بچے تھے، دیکھا اور رو دیا۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے یہ نہیں مانگا، اے میرے پروردگار میرے اہل بیت کو، میری اولاد کو، میری آل کو ظلم و ستم سے بچا لینا۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ دین اسلام کا درخت ایک ایسا درخت ہے قیامت تک اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے پہلے پیغمبر نے اپنے اہل بیت کا خون پیش کیا۔ دین اسلام کے درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے سب سے پہلے پیغمبر نے اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا۔ اب آپ بتاؤ، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہاتھ اٹھا دیتے کہ اے میرے پروردگار میری اولاد کو، میرے اہل بیت کو، میری آل کو ظلم و ستم سے بچا لینا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے۔ لیکن پیغمبر نے مانگا ہی نہیں، دعا کی ہی نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھاتے چلے گئے، او میرے صحابہ، او میرے اتباع کرنے والے، او میرا کلمہ پڑھنے والے، میری نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے، خیال کرنا میرے اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اذکرکم فی اہل البیت، اذکرکم فی اہل البیت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میرے صحابہ خیال کرنا اپنی زندگی میں میرے اہل بیت سے دشمنی مول نہ لینا، میرے اہل بیت کی مخالفت نہ کرنا، میرے اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا جائے گا، شہید کیا جائے گا، لیکن
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو نصیحت کی کہ مجھ پر ایمان رکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے اس ظلم و ستم کے اندر ملوث نہ ہوں، اپنے آپ کو اس ظلم و ستم سے بچا لیں۔